کلام رضا میں سناتا رہوں فیض احمد رضا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز علماء کرام، لائق ست تکریم حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ سے ایک آخری آیات میں سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی کے تحت گزشتہ 2-3 اتوار سے درس جاری ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ قصص ہیں، یہ قصے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں، جو ہماری آپ کی نصیحت کے لیے ارشاد فرمائے گئے ہیں. یہ تو ہمارے مفسرین کا احسان ہے کہ انہوں نے ہر آیت پر احادیث مقدسہ اور صحابہ کرام جو مفسرین تھے ان کے اقوال، یا جو ان کے شاگرد تھے ان کے اقوال جمع کر کے اس کو ایک تفسیری صورت دے کر اور تفصیل سے ہمارے سامنے ان کو بیان کیا. میں نے جو آیت تلاوت کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبے کو تعمیر کر رہے تھے، ان کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس خدمت کو اپنے دربار میں قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور علم والا. پچھلی کی تمام باتیں آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے عراق آ گئے. عراق کا ایک بڑا قدیمی شہر جو اب تک اس کے آثار ہیں، بابل میں تشریف لے آئے، اور شہر بابل کو چھوڑ کر پھر شام چلے گئے. جب شام گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اپنی ایک زن اور فرزند کو لے کر مکہ مکرمہ چلے جائیں اور وہاں جا کر چھوڑ آئیں.
تو ابراہیم علیہ السلام نے وجہ بھی نہیں پوچھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ، ان کو اپنے ساتھ لے کر اور بیت اللہ شریف چلے گئے۔ اس وقت بیت اللہ شریف کی کیا حیثیت تھی، اس کو ہم نے مختصراً عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ جب جنت میں تھے فرشتوں کی حمد و ثنا سننے سے ان کے کان مانوس تھے، جب زمین پر آئے تو ان کا دل گھبرایا، تو پھر وہ متلاشی تھے ایسی جگہ کے کہ جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چوکنڈی عمارت بنائی، ابو قبیل جو اس وقت بھی خانے کعبے سے کچھ فاصلے پر ہے، سیاہ پتھر تھے، وہ نکال کر لائے اور اس سے انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ جب کعبے کی تعمیر شروع کی تو اس کی دیواریں جب بلند ہوئیں تو یہ بھی ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے مزدور کو دیکھا ہوگا کام کرتے ہوئے کہ جب دیواریں سینے سے تجاوز ہو جائیں، کچھ وہ اونچائی رکھتا، کوئی پٹرا وغیرہ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لے آؤ کہ میں اس پہ کھڑے ہو کر دیواروں کو تعمیر کروں۔ وہ ایک پتھر لے کر کے آئے، آپ اس پہ کھڑے ہو کر آپ نے ان دیواروں کو پورا فرما رہے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی معجزہ ہے کہ پتھر میں حضور علیہ السلام جب پیر رکھتے تو وہ موم ہو جایا کرتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر دیواریں چن رہے تھے، اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پیر جو تھے وہ ملائم ہو گیا پتھر، پیر کے نشانات پڑ گئے۔ اب اس کو بطور یادگار حرم میں رکھ دیا گیا۔ اب ساری دنیا سے لوگ حج کرنے آئیں، اس کو مس کرتے، جیسا کہ آج بھی اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ کچھ تبرک کو مس کر کے اپنے ہاتھوں پر پھیرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ اس کو بھی شرک سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس کثرت سے لوگ اس کو چھوتے رہے کہ وہ نشانات اس کے اب ایسا لگا کہ شاید ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے قدموں کے نشان۔ یہ ایک بہت بڑا ملی نقصان ہوتا۔ اس زمانے کے حکمرانوں نے کیا کیا کہ اس کو پتھر کو محفوظ کر لیا، خالی لوگ دور سے اس کی زیارت کریں۔ اور یہ بھی ہم نے عرض کیا، اس پتھر کو ایک محفوظ جگہ نصب کیا تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کو اپنا مصلی بنا لیں؟ حضور فرماتے توبہ توبہ، تو ابھی تو بتوں کی پرستش کو چھوڑ کے آئے ہو، پھر تم ایک پتھر کے پیچھے لگ گئے؟ نہیں، حضور نے منع نہیں فرمایا، بلکہ ایک آیت نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اے میرے حبیب آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں۔ معتبر تفاسیر میں امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی نقل فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حضور کو مشورہ دیتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے کے تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو جاتی۔ امام جلال الدین سیوطی نے ایک اور کتاب ہے امام سیوطی الاتقان، اس میں 22 ایسے مقامات گنائے ہیں کہ جہاں جو مشورہ حضرت فاروق اعظم نے دیا، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی تائید کی۔ اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ مقام ابراہیم کو اپنا
مصلی بنا لیا جائے۔ تو آج بھی جب لوگ عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو طواف کے جو 2 رکعت ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر کے پڑھیں، لیکن اس میں اہل سنت کا حنفی مذہب یہ ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھا اس کو، کہ اگر وہاں کسی کو اذیت ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، تو خاص مقام ابراہیم ہی پر ضروری نہیں، پورے حرم شریف میں کہیں بھی پڑھ لیں یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جب آپ نے طواف کیا تو جو 2 نفل تھے وہ حرم شریف کے باہر ادا فرمائے، تو جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بھی جا کر پڑھ لیں گے تو یہ ادا ہو جائیں گے۔ نماز سے نفل ہے لیکن طواف کے واجبات میں سے پڑھنا اس کا ضروری ہے، فراموش کرنا اچھا نہیں۔ بہرحال تو اس وقت سے یہ جگہ مشہور ہو گئی اور لوگ یہاں کھڑے ہو کر طواف کرنے کے بعد یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ اب اس کو ایک اور شاندار الماری میں نصب کر دیا ہے، خالی دور سے آپ دیکھ کر اس کی زیارت کریں۔ اور جب یہ کعبے کی دیواریں مکمل ہو گئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ ابو قبیس کوئی ایسا ممتاز پتھر لے آؤ کہ میں اس کو ایک جگہ نصب کر دوں جہاں سے لوگ طواف شروع کریں۔ ابھی عمارت تو چوکنڈی ہے تو لوگ طواف کہاں سے شروع کریں، کسی کو تو محور بنائیں گے۔ اب اس میں روایتیں بڑی مختلف ہیں جن کا احاطہ تو مشکل ہے، لیکن ہم اس کے چند نکات بیان کر دیتے تاکہ آپ کو معرفت ہو جائے کہ تاریخ کعبہ کیا ہے۔ کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو بھیجا تو ابو قبیس نے باضابطہ فصاحت کے ساتھ زبان سے کہا کہ اسماعیل میرے دامن میں ازل سے ایک امانت ہے، وہ تم لے جاؤ۔ تو وہ پتھر لے کر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر جنت کا پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا، اسے لگا دیا گیا۔ اچھا اب رہا یہ کہ ابو قبیس بھی کالا پہاڑ، پورا خانہ کعبہ جو ہے وہ کالے پتھروں سے بنا ہوا، اس میں ایک مزید کالے پتھر کا اضافہ کرنا بظاہر قابل فہم تو نہیں، اس لیے اس میں روایتیں مختلف۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ کالا نہیں تھا، یہ سفید تھا، برف کی طریقے سے سفید تھا۔ اور یہ سیاہ کیوں ہوا؟ ایک وجہ اس کی تو یہ ہے حدیث میں کہ ہمارے جیسے سیاہ کاروں نے اس پہ ہاتھ لگا کر اس کو سیاہ کر دیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً بیت اللہ شریف میں آگ لگتی رہی۔ آگ لگانے کا سبب کیا تھا کہ بیت اللہ شریف میں لوگ عود یا لوبان سلگاتے تو بے احتیاطی میں آگ لگ جاتی، تو آگ لگنے کی وجہ سے یہ پتھر کو کئی دفعے آگ کا مقابلہ کرنا پڑا، تو آگ میں جلنے سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے گئے حجر اسود کہ آپ یہ لگائیے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ فرشتہ ہے کہ جو ازل کے وقت موجود تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو دنیا میں بھیجنا تھا ان سے ایک عہد لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ تو کہا یہ اس جگہ کا پتھر ہے اور اس کو لگا دیا گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ فرشتہ ہے، اور جو ایمان کی حالت میں چومے گا تو اس کے ایمان کی گواہی دے گا، جو بے ایمان چومے گا تو اس کے بے ایمان ہونے کی گواہی دے گا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ یہ فرشتہ ہے جو پتھر کی صورت میں اس کو کر دیا گیا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت اس کا رد کرتی۔ حضرت فاروق اعظم ایک مرتبہ حجر اسود کے قریب آئے، اسے چومنے اور کہا کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے
اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر میں نبی کریم علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتا و نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ اس سے پتہ لگا کہ واقعی وہ پتھر ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے اسے بوسہ دیا۔ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ جنت کا پتھر نہیں ہے، نہ وہ فرشتہ ہے، لیکن یہ درجہ کیا کم ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے بوسہ دیا۔ عام طور پر اب جب حاجی بوسہ دیتے ہیں تو آپ دیکھیے خصوصاً افریقہ کے لوگ چاروں طرف کونیوں سے دھکے دیتے ہوئے لوگوں کو آگے بڑھتے ہیں اور زبردستی چومتے ہیں۔ تو لوگوں کو اذیت نہیں ہونی چاہیے حجر اسود۔ اب یہ مسئلہ بھی میں بیان کر دوں، لو عقیدت اور محبت میں خانہ کعبے کا جب بوسہ دینے کا موقع آتا ہے حجر اسود کا، پوری عطر کی شیشیاں چھڑک دیتے ہیں اس پر۔ تو اب جب کوئی حاجی حالت احرام میں بوسہ دے تو اتنا عطر اس کے منہ پہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے فقہ کے مطابق اس پہ دم لازم ہو جائے گا، کہ وہ جرمانے میں قربانی کرے گا، کہ اس لیے کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال جائز نہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا کہ جو بعض فروٹ اور پھل ہیں جس میں خوشبو آتی ہے اس کا بھی کھانا حالت احرام میں صحیح نہیں۔ ہاں ایک کا استثناء ہے، جب آپ احرام باندھیں اس وقت جب عطر لگائیں اس کی خوشبو اگر احرام پہننے کے بعد بھی آتی رہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن احرام باندھنے کے بعد آپ جو ہے وہ خوشبو نہیں لگا سکتے، الائچی نہیں کھا سکتے، یہ بھی خوشبو ہوتی اس میں، لونگ سے بھی پرہیز کریں۔ ایک اور چیز ہے جو بریانی وغیرہ میں خوشبو کے لیے ڈالی جاتی ہے، وہ پتہ نہیں آپ کو معلوم بھی ہے یا نہیں، جائے اور جوتری کہتے ہیں اس کو، جائے پھل بھی کہتے ہیں طب میں۔ یہ اس کو کوٹ کر کے پلاؤ یا بریانی میں ڈالا جاتا ہے، قورمے میں ڈالا جاتا ہے خوشبو کی خاطر۔ ایک تو یہ ہے، اور جو پرانے منجے ہوئے باورچی ہیں اگر ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی دیکھو کھانا ہے 200 آدمی کا اور 300 آدمی کھائیں گے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کھانے میں جائے اور جوتری ملا دیتے ہیں، اس میں آدمی جو ہے وہ خوشبو سے مست ہو کر بہت کم کھاتا ہے، زیادہ نہیں کھاتا، گویا 400 آدمی کھانا 500 کو پورا ہو جاتا ہے۔ یہ باورچیوں کے طریقے اور ترکیبیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، کبھی واسطہ پڑے آپ کا۔ تو خوشبو ہونے کی وجہ سے جائے پھل یا جوتری اس کا استعمال بھی جائز نہیں حالت احرام۔ بعض حضرات جائے اور جوتری کو پان میں خوشبو کے لیے بھی ڈالتے ہیں، جیسے زعفران بھی کھاتے ہیں۔ تو حالت احرام میں عطر وغیرہ کی خوشبو بھی لگانا ناجائز، اور خوشبو کی کوئی چیز جو ہے وہ پینا بھی جائز نہیں، مکروہ لکھا ہے علماء نے، اس پہ دم تو نہیں ہوگا۔ جیسے قورمہ وغیرہ میں الائچی ڈالی جاتی، چونکہ یہ گل جاتی ہے، پک جاتی ہے، تو اس کی خوشبو اتنی باقی نہیں رہتی کہ اس پہ کوئی دم ہو، لیکن کوئی عطر لگا لیں تو اب دم ہو جائے گا۔ اب جب آپ حجر اسود کو بوسہ دیں گے، آپ دیکھیے جنہوں نے بوسہ دیا ہے پورے آپ کے لبوں پر عطر لگ جائے گا، اور اس کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔ تو اب کب؟ جب بے احرام ہوں، آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے میں طواف کر رہے ہوں، ظاہر ہے کہ سلے ہوئے کپڑے میں بھی طواف ہوتا بغیر احرام، اس وقت بوسہ دیں حجر اسود کو۔ اور اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے کتنی رعایت رکھی کہ حجر اسود کو بوسہ دیں، اور فرمایا اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے خالی ہاتھ ادھر کر کے اور چوم لیا جائے، یا کوئی لکڑی ہاتھ میں ہو اسے لگا کر اسے چوم لیں۔ اللہ کے رسول جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا آئے گا، اتنا ازدحام ہوگا، اتنا مجمع ہوگا کہ لوگ حجر اسود کو چوم نہیں پائیں گے۔ تو یہ رعایتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے پہلے سے ہمارے لیے رکھ دیں۔ تو اب خالی استلام کرنا ہے ہمیں، زبردست سے اس کو چومنا نہ حج کا رکن ہے نہ عمرے کا رکن ہے۔ تو غرض یہ کہ وہ ایک پتھر تو ہے، لیکن اس پتھر کی یہ فضیلت کیا کم ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام کا دہن اقدس منہ جو ہے اس پہ لگا، حضور نے چوما، لہذا حضور کی اطاعت میں ہمیں بھی چومنا چاہیے، یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اب یہ علامت ہو گئی کہ یہاں سے طواف شروع کریں، اور یاد رکھیں کہ اس میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کر کے طواف کیا جائے، دہنے ہاتھ سے کوئی طواف کرے گا تو یہ جائز نہیں، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ جیسے نماز پڑھتے وقت جائے موضع کو دیکھا جائے، جہاں سجدہ کرتے ہیں نا وہاں دیکھا جائے، جب سجدہ کریں تو نگاہ ناک کی طرف ہو، جب اتحیات پڑھیں تو دامن پہ آپ کی نظر ہو، تو اب جب قیام کر رہے ہیں تو آپ کی نظر وہاں ہونی چاہیے کہ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح طواف کرتے وقت بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی ہمارے علماء نے جائز نہیں لکھا، نیچے دیکھ کر کے جائیں، بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھیں۔ ایک کتاب یہاں سے چھپی، معین الدین نامی کوئی صاحب تھے، اس میں بڑی غلطیاں تھیں، وہ کتاب اتنی مقبول ہو گئی کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ چھپی، اور مجھے حیرت تو یہ ہے کہ کراچی کے بڑے بڑے علماء نے اس پہ دستخط کر دیے۔ اس میں وہ معین الدین صاحب نے یہ لکھا کہ جب بیت اللہ شریف کا طواف کریں تو طواف کرنے میں اگر رش میں کوئی نگاہ اگر بیت اللہ شریف پر پڑ جائے تو انہوں نے عجیب مسئلہ لکھا کہ جتنے قدم چل کے آپ گئے ہیں بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے تو آپ ایسا کریں کہ پیچھے آ کر اتنے ہی قدم کا اعادہ کریں۔ حالانکہ یہ مسئلہ غلط کہ جب طواف کریں گے تو 7 طواف کریں گے، 8 طواف نہیں کریں، نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ۔ جیسے نماز کی رکعتیں، آپ سوچیں کہ ظہر کی نماز میں اگر 4 رکعتیں ہیں تو ایک اور پڑھ لیں تو کیا حرج؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 4 ہی پڑھنی ہوں گی۔ یہی سنت متواترہ ہے اور یہی واجب ہے، علماء نے اس کو لکھا، 4 ہی کا پڑھنا فرض اور ضروری 4 ہی رکعت ہے، نہ ایک کم ہوگی نہ ایک زیادہ۔ اسی طرح طواف بھی پورے 7 چکر جو ہیں یہ ایک طواف کہلائے گا، 7 پھیرے ہونے چاہیے، نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ۔ تو جب طواف کریں تو نیچے دیکھیں، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھیں، اور بیت اللہ شریف کی طرف بھی نگاہ نہ رکھیں، حالانکہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے۔ خالی بیت اللہ شریف کو دیکھیں، تلاوت بھی نہیں کریں، نماز بھی نہیں پڑھیں، فرمایا 120 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نازل فرماتا ہے جو بیت اللہ شریف کو صرف کھڑے ہو کر کے دیکھتا ہے۔ طواف تو بہت بڑی چیز ہے، تلاوت بھی بہت بڑی بات، خالی دیکھنا بھی بیت اللہ شریف کو عبادت۔ اب یہاں سے طواف شروع کریں گے، یہیں ختم کریں گے، اور یہاں ختم کرنے کے بعد ہمیں کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہمیں دعا کریں، دعا کرنے کے بعد اب آپ صفا مروہ کی صحیح کی طرف جائیں، جس کا بیان ہم نے پہلے کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب آپ صفا مروہ کی صحیح کریں گے۔ تو آئیے اب بیچ کی اور تفسیری باتیں کچھ ابن کثیر سے میں عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے بنانے والے کعبہ حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد ایک چوکونڈی عمارت حضرت شیس علیہ السلام نے بنائی جو آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ ان کے بنانے کے بعد ہمیں طوفان نوح آیا۔ اس طوفان نوح میں کیا ہوا؟ ساری دنیا میں پانی آ گیا، پورے کفار مشرکین کو بہا کر کے لے گیا، تو بیت اللہ شریف جو ہے یہ بھی گر گیا۔ اور گرنے کے بعد کیا ہوا؟ طوفان نوح جب ختم ہوا تو جیسے بارش میں کوئی عمارت گر جائے تو ایک ڈھیر، ایک ٹیلا بن جاتا، تو سرخ رنگ کا ایک ٹیلا بنا ہوا تھا۔ اسی کو رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اپنے بیوی بچے کو یہاں چھوڑ آؤ، تو اس وقت وہ ٹیلا تھا، یہاں وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آئیے بیت اللہ شریف اور اس پہ ارد گرد جو آبادی ہے، یہ آبادی کیسے ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ زمزم شریف تو نکل گیا، جب زمزم شریف نکلا تو جہاں پانی ہو تو لوگ جمع ہوتے ہیں، پرندوں کو بھی پانی کی ضرورت، پرندے بھی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ابن کثیر کی روایت کے مطابق میں نے کہا کہ اس راستے کو جس میں زمزم شریف پڑتا تھا اس کو قدا کہتے تھے۔ ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ ایک قافلہ قدا کے راستے سے گزرا، انہیں پانی کی ضرورت ہوئی،
ایک آبی پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا انہوں نے، تو یہ سمجھے کہ اب پانی کہیں قریب ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ایک پرندہ آبی جس کو پانی کی ضرورت ہوتی وہ آبی پرندے، تو قریب کوئی پانی کا سلسلہ ضرور۔ یہ پورے قافلے کے لوگ تلاش کرتے ہوئے نکلے تو یہ زمزم شریف تک پہنچ گئے۔ حضرت ہاجرہ سے انہوں نے ملا۔ یہ اس قبیلے کا نام جو یہ آیا تھا، اس کو ابن کثیر نے جرہم نام بتایا اس قبیلے کا۔ یہی وہ قبیلہ ہے جرہم جس سے مکہ کی آبادی ہوئی، اور اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا، اور یہیں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ یہ جب اس راستے پر آئے اور انہوں نے جب زمزم شریف کو پایا، پورا جو ان کا قافلہ تھا اس نے کھڑے ہو کر پانی پیا، اور پینے کے بعد میں چونکہ وہ ریتیلی زمین کہیں دور و دراز تک پانی نہیں تھا، تو حضرت ہاجرہ سے چونکہ پہلے سے ان کا قبضہ تھا تو ان سے اجازت چاہیے کہ کیا ہم یہاں رہ جائیں۔ انہوں نے کہا بالکل آپ رہیں، مگر یہ یاد رہیے کہ زمزم شریف پر ہمارا قبضہ رہے گا، یہ ہماری تولیت میں رہے گا، اس کے نگران ہم ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں تسلیم۔ اب یہاں وہ قافلہ رہ گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی یہیں ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نے بتایا ابن کثیر کی دونوں روایتیں ابن کثیر میں موجود ہیں۔ وہ یہ ہے، ایک تو روایت یہ ہے کہ گھوڑے پر آیا کرتے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ براق پر تشریف لاتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اب کیا ہوا کہ اسی قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ملنے کے لیے۔ جب ملنے کے لیے آئے تو کبھی تو یہ ہوتا کہ مل کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتے، کبھی کبھی نیچے بھی اتر جاتے اور ملاقات کرتے۔ نیچے آئے، اترنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ سے پوچھا تم کون؟ انہیں بتایا میں اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ ہوں۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کا والد ہوں، میرا نام ابراہیم۔ پوچھا گزر اوقات کیسے ہوتی؟ انہوں نے کوئی شکوے کی زبان استعمال کی، کہنے لگے کہ تو پانی ہے یہ پیتے ہیں، اور ہمارے شوہر جاتے ہیں کوئی شکار کرتے ہیں، پرندہ مل جائے اس کا گوشت کھا کر کے گزارا کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ پریشانی ہے کھانے پینے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کچھ انہوں نے شکوہ کیا کہ ملتا ہے تو کھا لیتے، نہیں ملتا تو بیٹھ جاتے۔ کہنے لگے اچھا میں اسماعیل کا والد ہوں، اسماعیل جب آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ کمزور ہے، اس کو بدل دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے سادگی میں بیان کر دیا کہ آئے تھے، وہ کہہ گئے تھے میں آپ کا والد، اور وہ یہ کہہ گئے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی کمزور ہے، اس کو بدل دو۔ وہ فرمایا کہ تم نے کچھ شکوہ کیا ہوگا، اس لیے وہ تمہیں طلاق دینے کا کہہ گئے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ اشارہ پا کر اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ دوسری کسی اور نیک عورت سے ان کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اب یہ دوسری زوجہ ملی اسماعیل علیہ السلام کی، تو تعارف کیا تو کہا کیا ہے گزر اوقات کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے یہ پانی پیتے ہیں، اور ہمارے شوہر جاتے ہیں کوئی شکار کر کے لاتے ہیں تو گوشت مل جاتا کھانے، اس سے ہمارا گزارا ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا اچھا جب اسماعیل آئیں تو کہنا تمہاری گھر کی چوکھٹ بڑی مضبوط اور اس کا خیال رکھو۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو بغیر تکلف کے ان کی بیوی نے سارا واقعہ کہہ سنایا، تو انہوں نے کہا وہ خوش ہو کر کے گئے ہیں تم سے۔ یہیں سے پھر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جرہم قافلہ تھا، اس نے یہاں ایک طرح سے حکومت اپنی کی،
اور سارا سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے. پورا مکہ شہر پھر ان سے آباد ہوا، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام جو نکاح کیا تھا انہی سے یہ اولاد ہوئی، پوری مکہ کی آبادی ہوئی. پھر اس کے بعد ان کی حکمرانی وہاں ہو گئی. اب ان میں بھی قبیلے بن گئے جہاں برادریاں جمع ہو جاتی ہیں. تب کیا ہوا؟ ان میں لڑائی ہوئی اور جرہم قبیلے کو شکست ہو گئی. انہوں نے کیا کیا کہ احمقانہ حرکت یہ کی کہ جب یہ مکہ چھوڑ کر نکلے تو حجر اسود کو انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور زمزم کا کنواں بند کر کے یہ چلے گئے. ایک عرصے تک بلکہ صدیوں تک لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ حجر اسود کہاں ہے اور زمزم کہاں ہے. ایک عرصہ بیت گیا، کسی کو پتا نہیں لگا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی کہ زمزم شریف کھودو اور اس کو نکالو. جو خواب میں جس شخص نے آن کر کہا کہ مجھے تو پتا نہیں کہ زمزم شریف کہاں کہ اس کی کھدائی کی جائے. تو ایک روایت میں ہے کہ ایک رات جب سوئے ان کو یہ بشارت ہوئی کہ زمزم شریف کا کنواں کھودا جائے. انہوں نے کہا مجھے تو پتا نہیں کہ کہاں. فرما جاؤ اور ایک کوے کو پاؤ گے تم اس کو کوریدتا ہوا. حضرت عبد المطلب گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ کو ایک کوا کورید رہا، تو سمجھ گئے کہ یہاں زمزم شریف. اور یہ بھی خواب میں بتا دیا گیا کوئی زیادہ دقت نہیں ہوگی، تھوڑی سی کھدائی کرو تو زمزم شریف آ جائے. انہوں نے کنویں کی کھدائی کی. جب کھدائی کی تو تھوڑا سا کنواں کھدا کہ جوش مارتا ہوا زمزم اوپر آ گیا. اب کنویں کو صاف کیا گیا تو حجر اسود بھی کنویں میں سے برآمد ہوا، اسے نکال لیا گیا اور اس کے بعد پھر لوگ اس کنویں کا پانی پیتے رہے اور پوری آبادی پھر وہیں سے وہ پانی پیتی رہی. حجر اسود کو نکال کر کے رکھ دیا. اب کیا ہوا کہ بیت اللہ شریف کو ہمیشہ دو باتوں سے نقصان ہوا. ایک تو عود اور لوبان سلگانے سے آگ لگ جاتی تھی، اور ایک یہ کہ بارش جب آتی تو ابو قبیس جو پہاڑ ہے متصل، اتنا بڑا پانی کا ریلا آتا کہ یہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بہا کر لے جاتا، ٹوٹ جاتا. ہر دفعے اس کو نقصان یا آگ سے پہنچا اور یا سیلاب کے ریلے سے. اب کی مرتبہ جب سیلاب آیا اور دیواریں جب ٹوٹیں اس کی، تو حضور علیہ السلام کی ولادت یا اظہار نبوت سے 200 سال پہلے کا واقعہ ہے. حضور علیہ السلام کے 200 سال پہلے کے قریش کے سردار تھے قصی بن کلاب. انہوں نے پھر اس کی تعمیر کی. جب اس کی تعمیر کی تو زمین سے کچھ کعبے کو اٹھایا، کرسی جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں انہوں نے دروازہ بھی ایک سادہ سا رکھا کعبے کا، اور اس طریقے سے عمارت انہوں نے بنائی اور لکڑی کی چھت بھی اس پر ڈالی. حجر اسود کو بھی اپنی جگہ نصب کر دیا. یہ حضور کے جلوہ گری سے 200 برس پہلے کا واقعہ. جب حضور تشریف لائے تو کہتے ہیں یہی وہ کعبہ اس وقت تک باقی تھا جہاں حضور علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے. اور قبلہ تو حضور علیہ السلام کا بیت المقدس تھا. اس میں بھی کافی روایتیں، لیکن حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے یہ عبادت کرتے تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہی ہوتا. بعض تمام روایتوں کو جمع کیا جائے تو اس میں تطبیق یوں ہوتی ہے کہ سامنے تو آنکھوں کے بیت اللہ شریف ہوتا، لیکن آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا. یعنی عبادت کے لیے رخ ادھر کرتے، سامنے کعبہ ہوتا. تو راویوں کو صحیح ہوا کہ اسی کعبے کی طرح حضور نماز پڑھتے رہے. فرما سامنے تو کعبہ ہوتا مگر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہی ہوتا حضور علیہ السلام کا. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں تحویل قبلہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قبلہ آپ کا جو ہے وہ بیت المقدس، لیکن قرآن کی نص سے تو یہ ثابت نہیں. تو علماء نے اس سے کئی مسائل نکالے. وہ مسائل یہ ہیں، توجہ فرمائی، یہ بھی مقام مصطفیٰ سے متعلق ایک بہت پیاری گفتگو ہے.
علماء نے وحی کی دو قسمیں بیان کی، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی۔ وحی جلی یہ ہے کہ فرشتہ آن کر کے حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دے دیتا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے۔ آپ ایک صحابی کو بلاتے جو کاتبان وحی تھے اور اس آیت کو فرماتے کہ یہ حضور ہی کی ترتیب، یہ ذہن میں رکھیے بات، کبھی ہم اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں۔ اس آیت کو حضور علیہ السلام تلاوت کر کے فرماتے اس کو آل عمران میں لکھ لیا جائے، وہ آل عمران لکھ لی جائے، فرمایا اس کو سورہ بقرہ میں لکھ دو، سورہ بقرہ میں لکھا۔ یہ ترتیب حضور علیہ السلام کی ہے اور یہ وحی کے ذریعے، یہ نہیں کہ بعد میں اس کو ترتیب دیا گیا، جیسا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بہتان تراشتے ہیں کہ یہ تو ان کی ترتیب ہے۔ اس لیے وہ شیعہ حضرات قرآن مجید کو بیض عثمانی کہتے ہیں، حضرت عثمان کی کتاب، کتاب اللہ نہیں کہتے، کہتے ہیں تو ترتیب انہوں نے دیا ہے اس کو۔ یہ ترتیب بھی خود حضور علیہ السلام پر جب وہی آتی تو آپ فرما اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو، اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو۔ اس کی ترتیب جیسے وہی آئی ویسے نہیں۔ اگر وحی کے مطابق قرآن کو ترتیب دیا جاتا تو سب سے پہلے یہ آیت ہوتی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جبکہ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے املا کروائی، اس طریقے سے یہ لکھا جانے لگا۔ علامہ سیوطی نے بڑی کوشش کی اتقان میں کہ قرآن کو ویسے لکھا جائے جیسے کہ وحی کی ترتیب ہے، لیکن اتنا بڑا امام جو 1,00,000 حدیثوں کا حافظ تھا وہ اس میں ناکام رہے، بلکہ بڑے بڑے علماء اس میں ناکام رہے۔ اس کو جمع کرنا آسان تو نہیں تھا کہ اس آیت کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی، اس کو تلاش کرنا یہ کام آسان نہیں تھا۔ یہ احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقہ حمید جمع کیا اور اسے امت پر بہت بڑا احسان کیا، اور اس کا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تا قیام قیامت ملتا رہے گا۔ بعضوں جب اس کا انکار کیا کہ جامع القرآن حضرت عثمان نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک اس پہ مختصر رسالہ بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی جامع القرآن۔ غرض یہ کہ اس طرح ترتیب دیا جانے لگا قرآن مجید فرقان حمید، اور اس کی ترتیب بھی وحی کے ذریعے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وحی کی قسمیں دو ہیں، ایک وحی جلی کہ فرشتہ آن کر حضور سے کلام کرے، اور وحی خفی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے دل میں وہ بات ڈال دیا کرتا جو وہ سچی ہوتی اور صادق ہوتی، اور حضور علیہ السلام اس پر عمل کرتے۔ چند اس کی مثالیں آپ کے سامنے دی جا سکتی ہیں۔ مثلا نماز جنازہ، نماز جنازہ کی ممانعت میں تو آیت ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھنے پر کوئی آیت نہیں۔ یہ ایک عبداللہ بن ابی ایک منافق مرا، تو مرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے، اس وقت تک منافقین کی ممانعت میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت فاروق اعظم یہ فرمات عرض کرتے رہے حضور یہ تو گلیر قسم کا آدمی، بہت بدتمیز منافق، رئیس المنافقین، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ حضور نماز جنازہ پڑھائی، تو پڑھانے کے بعد اب وہی نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، اگر آئندہ کوئی منافق مرے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، یہاں تک کہ منافق کی قبر پر بھی آپ نہیں جائیں گے۔ اب اس آیت ممانعت سے پتہ لگا کہ منافق کی نماز جنازہ یا کافر کی نماز جنازہ تو نہیں پڑھیں گے، لیکن مومن کی پڑھیں گے۔ اب جب حضور علیہ السلام اس وقت تک نماز جنازہ مسلمانوں کی پڑھاتے رہے تو کس دلیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ وحی نازل فرمائی؟ حضور نے اس کے مطابق بیت المقدس کو کعبہ بھی بنایا اور مسلمانوں کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو یہ وحی کی دو قسمیں۔ اچھا، یہ جو وحی یہ خفی ہے یہ ہماوت حضور علیہ السلام کو حاصل رہتی، یہ نہیں کوئی بھی واقعہ ہو تو آپ انتظار کریں جب وحی آئے گی تب فیصلہ دیا جائے، مہینہ لگ جائے، 15 دن لگ جائیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا وحی کو آئے ہوئے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو ہر وقت یہ حاصل رہتی وحی یہ خفی کہ آپ بر وقت فیصلہ فرماتے اور وہ قرآن کے مطابق ہوتا اور حضور علیہ السلام کے سنت کے مطابق بھی ہوتا جب حضور علیہ السلام فیصلہ فرماتے۔ غرض یہ کہ
آپ کا کعبہ بیت المقدس تھا اور حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمانے سے پہلے تک آپ حرم شریف میں نماز پڑھتے رہے اور بیت اللہ شریف سامنے ہوتا، منہ بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں